15 شعبان کے متعلق۔ بہت ساری باتیں 15 شعبان کے متعلق مشہور بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے احادیث میں کیا رہبری فرمائی ہے؟ کئی احادیث ہیں، ان میں سب سے پہلی حدیث ابن ماجہ شریف اور مشکات شریف کی ہے۔ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو تم قیام کرو، یعنی عبادت کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور دین میں روزے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور آواز لگتی ہے اللہ کی طرف سے، الا من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جس کی مغفرت کرنے کو ہم تیار ہیں؟ الا مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کے لیے ہم روزی کے دروازے کھولنے کو تیار ہیں؟ الا مبتلن، ہے کوئی مبتلا مصیبت جو آزمائشوں کے دور سے گزر رہا ہو، فوافی، اس کے ساتھ ہم عافیت کا معاملہ کرنے کو تیار ہیں۔ اس طریقے کے بہت سارے اعلانات ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الا قضا الا قضا، بے شمار اعلانات ہوتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا احل اللیالی الخمس، جو 5 راتوں کو عبادت کا اہتمام کرتے ہوئے جاگتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ایک رات ہے لیلۃ الترویہ، 8ویں ذی الحجہ، جس میں حاجی یا تو اپنے مکان پر ہوتے ہیں یا مینا کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اس رات کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا لیلۃ العرفہ، 9ویں ذی الحجہ کی رات، یا تو قیام مینا میں رہے گا یا عرفہ کے میدان میں رہے گا، وہ حاجیوں کی سہولت کے حساب سے لے جاتے ہیں۔ یہ 9ویں ذی الحجہ۔ پھر فرمایا یوم النحر، یعنی 10ویں ذی الحجہ۔ یہ 3 دن مسلسل ہے، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ کی 3 راتیں۔ عید الفطر کی رات، یہ 4تھی رات، اور 15 شعبان کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو عبادت میں جاگ کر گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ ان قریب یہ رات ان میں سے ایک ہمارے زندگیوں میں آنے والی ہے۔ اللہ وہاں تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، قدردانی کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کے ساتھ اس میں اپنی بشاشت اور استطاعت کے مطابق جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں بندہ کوئی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس میں ایک رات ہے جمعہ کی رات، دوسری رات ہے رجب کی پہلی رات، تیسری ہے 15 شعبان کی رات، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 راتیں۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں 15 شعبان بھی آ رہی، جو دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ وہ دعائیں ہماری رد نہیں ہوتی۔ چوتھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، 15 شعبان کی رات کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ جب میری آنکھ کھلی، میں حضور کی تلاش میں نکل گئی، چونکہ مسجد نبوی سے قریب جنت البقیع ہے، تلاشتے میں وہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جنت البقیع میں یستغفر المؤمنین والمؤمنات والشہداء، آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ جب حضور نے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا؟ فرمایا رسول اللہ میں سمجھی کہ شاید آپ اٹھ کر کسی زوجہ محترمہ کے پاس گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ عرب میں بے شمار قبائل تھے، ان قبائل میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا تھا اس کا نام تھا قبیلہ کلب۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟
اور قبیلہ قلب کی بقریہ تو بے شمار تھی، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کا اعلان اس رات کے اندر فرماتے ہیں۔ بلکہ دوسری روایت میں ہے حتیٰ کہ جہنم واجب ہو چکی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ مطلقاً اس کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے۔ یقیناً ان روایات کی سند میں کچھ کلام ہے، مگر ان روایات کی کثرت اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو انکار کرتے ہیں اور اس فیلڈ میں جو ان کو اپنا امام مانتے ہیں، جو احادیث کے بارے میں بہت زیادہ سختی سے کام لیتے ہیں، دھڑلے سے کہہ دیتے کہ یہ حدیث موضوع ہے، وہ بھی کہتے ہیں شب برات کی فضیلت کے بارے میں احادیث صحیح ہے۔ اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ جب بے شمار فضیلتیں ہیں اس رات کی، تو اب ہمیں اس رات کو کس انداز سے گزارنا چاہیے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں پہلا لفظ ارشاد فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا، رات کو عبادت کے ساتھ گزارو۔ عبادت کون سی ہے؟ کوئی متعین نہیں ہے، اس لیے اپنی طرف سے متعین کر کے عبادت کرنا یہ غلط ہوگا۔ بہتر طریقہ یہ ہے آپ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام کریں، 6 رکعت پڑھیں، 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور لیلۃ البرات میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کی بھی رات ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ توفیق دے قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگائے، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگائے، صدقے کا اہتمام کرے، دعا جتنی کر سکتے ہیں ضرور کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور خاص طور پر مرحوموں کے لیے ضرور ان کو یاد کریں۔ روایت میں ہے یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، کہ شب برات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے اور شہداء کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی، تو ہم اپنے مرحوم رشتہ داروں کو نہ بھولیں، ان کا بڑا احسان ہے۔ آج وہ ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے ہیں، مگر ہم تو محتاج نہیں ہیں، تو ان راتوں میں خصوصاً مرحومین کے لیے بھی دعا کریں۔ دوسرا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، 15 شعبان کو روزہ کا اہتمام کرو، مگر روزے کا ذکر صرف ایک ہی روایت میں ہے، اور وہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس میں ایک راوی ایسا ہے جو حدیثوں کو گڑھتا تھا، اس لیے اس راوی کی اس حالت کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے روزے کو سنت قرار دینا یا واجب قرار دینا یا فرض قرار دینا جائز نہیں، اس لیے 15 شعبان کا اگر روزہ رکھنا ہے تو اس حیثیت سے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی مہینے کی ان 3 تاریخوں میں آپ روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب چونکہ 15 شعبان بھی ان 3 دن میں سے ایک ہے تو اسی سنت کے ساتھ میری مطابقت ہو جائے گی، اس لیے میں اس روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو شعبان کا ہر دن روزے کے لیے فضیلت کا دن ہے، اس میں 15 تاریخ بھی آتی ہے، ان 2 حیثیت سے روزے کا اہتمام کریں۔ مستقل 15 شعبان کی کوئی فضیلت ہے اس حیثیت سے روزے کا اہتمام نہ کریں، تو ان 2 حیثیتوں سے روزے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے روزے کا بھی ثواب ملے گا اور وہ روزہ سنت کے موافق بھی ہو جائے گا۔ بہت سارے خرافات ایسے ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس رات میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع گئے ہیں، تو کیا ہم قبرستان جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے ہیں، مگر اسی کیفیت کے ساتھ جائیے جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ روایت میں ایک ہی جگہ ذکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ قبرستان گئے ہیں، تو آپ بھی کسی ایک سال میں جائے، ایک مرتبہ جا کر کے اس سنت پر عمل کر لیں۔
یہ کیا ہے کہ ہر سال آپ جا رہے ہیں تو یہ تو سنت سے میچ نہیں کھا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے صحابی کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، پھر ٹولے کی شکل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عمل سنت سے میچ نہیں کھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا، وہ تلاش میں نکلی کہ حضور کہاں گئے ہیں، تو حضور نے یہ عمل کیا ہے مگر اتنے چپکے سے کیا ہے، آپ بھی وہ عمل کریں اور اتنے چپکے سے کریں، زندگی میں ایک مرتبہ کر لے تاکہ سنت کا ثواب مل جائے۔ لیکن روزانہ کا معمول بنا دینا، دوستوں کے ٹولے گاڑیاں ایکٹیوا بائک لے کے جا رہے ہیں اور قبرستان اس وقت جنت نما بنا دیا جاتا ہے، گویا سارے مردے آج جنت میں سوئے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ قوم برامیکا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ایک آتش پرست قوم تھی، یعنی آگ کی پوجا کرنے والی قوم تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی یہ رسم اس کو اسلامائز کر دیا۔ آج وہ رسم سے ہماری مسجد بھی متاثر ہے، ہمارا قبرستان بھی متاثر ہے اور ہمارے گھر بھی متاثر ہے۔ جب 15 شعبان ہوتی ہیں تو اعتدال سے زیادہ لائٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے، چراغوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کو اسلامائز کیا گیا ہے، یہ رسم ہندوانہ رسم ہے۔ ایسا بھی اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ جب 15 شعبان ہوتی ہیں تو جو مرحومین رشتہ دار ہوتے ہیں وہ گھر میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا پکایا ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو پنرجنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو تناسب کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو آواگمن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ آتے ہیں تو بتا دیتے کہ ہماری کیا حالت ہے، تم بھی ایسا ہی کرو۔ آتما بھٹکتی ہے، دوسرے جنم میں تم یہ بنو گے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے ایک ساتھی نے مجھے سوال کیا تھا، مسلمانوں میں کیسی رسومات ہیں، اچھے اچھے گھرانے میں شادی کے موقع پر تاریخ نکالنے گئے تو اقرب آ رہا ہے، اماوس آ رہا ہے، یہ چاند کے 28 یا 29 جو منزل اللہ نے طے فرمائی ہے، نجومیوں نے لکھا ہے کہ کون سی تاریخ میں کام کرنا اچھا ہوتا ہے اور کون سی تاریخ میں کام کرنا برا ہوتا ہے، یعنی نتیجہ غلط نکلے گا۔ اس لیے سارے ہندو پنڈتوں کے پاس جاتے اور تاریخ نکالتے ہیں، اور مسلمان بھی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے، جو شخص کہانت کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کے اتارے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مذہب کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک تک پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اماوس کے دن میں نکاح کرو، عقیدہ اپنا مضبوط کرو اللہ پر، اقرب میں نکاح کرو اور ان رسومات کا خاتمہ کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ ہم دھاگے سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ کون کیا کر سکتا ہے؟ نفع اور نقصان کے مالک ذات اللہ کے، اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ہماری زندگیوں میں کون آڑے آ سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ کس کی طاقت اللہ سے بڑی طاقت ہے؟ اس لیے یہ غلط عقائد نکالے، یہ ایمان کی کمزوری ہے جو ہمیں ارتداد کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے چراغوں کا اعتدال سے زیادہ جلانا یہ قوم برامیکا کا عمل ہے جو اسلامائز کیا گیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے آپ دیکھیے۔ اس طریقے سے مردوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا، عجیب اعتقاد میں نے پڑھا کہ جس کا شب برات سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں یہ جب تک مردوں میں شامل نہیں ہوتا، جب تک شعبان کی رات میں 15 شعبان کو اس کی فاتحہ خوانی نہیں ہو جاتی۔ جس وقت روح نکل گئی وہ مردوں میں شامل ہو گیا، فاتحہ خوانی سے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور فاتحہ خوانی سے اب مردوں میں شامل کیوں کر رہے؟ زندوں میں شامل کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ رمضان ایک مزید مل جائے۔ اس لیے ان رسومات سے ان راتوں میں اپنے آپ کو بچائے۔ دیکھیے شیطان اپنا حصہ ہر جگہ مارتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، کہاں شیطان چاہے گا کہ سال ہاں سال کی محنت میری برباد ہو؟ ان کو خرافات میں لگاؤ تاکہ ان کے اوپر مغفرت کے دروازے بند ہو جائے۔
اس لیے ان رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہوٹلوں کا رواج ایسا عام ہو گیا ہے، چائے پی رہے جاگ رہے، یہ جاگنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جاگنا عبادت کے ساتھ ہو، اللہ سے پرائیویٹ ملاقات کے ساتھ ہو۔ ایسی راتوں میں آپ ہوٹل بازی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ اس رات میں 7 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ناقدری کرنے والوں کو کیسے اللہ تعالیٰ مغفرت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو اعمال آپ کو بتائے ان اعمال کا اہتمام کریں۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اوابین کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور مرحومین کے لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی نوافل کی توفیق عطا فرمائے ان نوافل کا اہتمام کرے۔ صلاۃ الفیہ 100 رکعت پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زندگی کی قضاء عمری اس کی طرف سے ادا نہیں ہو جاتی، جتنی نمازیں چھٹی ہیں ان کی قضا کرنا ہے۔ اس لیے ان بیجا رسومات کے پیچھے نہ پڑے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، انفرادی پڑھے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، کیونکہ ہمارا وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جو حضور کے طریقے کے ساتھ میچ کھاتا ہو۔ ورنہ اپنی طرف سے جذبات میں آ کر عبادت کر رہے ہیں، وقت بھی جا رہا ہے، طاقت بھی استعمال ہو رہی ہے، صحت بھی استعمال ہو رہی ہے، مگر نتیجہ 0 اور 0 آ رہا ہے، تو کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، ایسا ہوگا۔ اس لیے ان رسومات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد ایسے بیان فرمائے ہیں جن کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مشرک، مشاحن، مسمل، مدمن خیر، قاطع رحم، حق لوالدی، قاتل نفس۔ یہ 7 لوگ روایت کے الفاظ میں ایسے ہیں کہ جن کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر منتیں مانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتا ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، بلکہ قیامت میں بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، مگر شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری شرک سے حفاظت فرمائے، شرک فی ذات سے بھی حفاظت فرمائے، شرک خفی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا گناہ ہے مشاحن، مسلمان کی طے اپنے دلوں میں کینہ رکھتا، کیا ایسا کروں کہ فلاں کا نقصان ہو جائے، کیا ایسا کروں کہ فلاں پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ کینہ جس دل میں ہو اس دل میں سینہ نہیں ہے، اس میں دل نہیں ہے، اور ایسے شخص کی ایسی مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہو۔ اس لیے اللہ سے قلب سلیم مانگا جائے، اے اللہ ایسا سلامتی والا دل دے کہ جس دل میں ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، کوئی حسد نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، ورنہ ایسے شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا شخص ہے مسبل، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے پتلون رکھنے والا، ٹخنوں سے نیچے لنگی لٹکانے والا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہم صرف نماز کے موقع پر اپنا پائجامہ اوپر کر لیتے ہیں، ورنہ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ اور وعید کیا ہو سکتی؟ اس لیے ہمیں چاہیے، مردوں کو حکم تھا کہ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، تو مردوں نے تو نیچے لٹکانا شروع کیا کہ ساری گلیوں کا کچرا صاف ہو جائے، اور عورتوں کا حکم تھا کہ پائجامہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر کے رکھے، مگر عورتوں نے اپنا پائجامہ اوپر کر لیا۔ دنیا الٹی چال چل رہی ہے، تو مردوں کی جگہ عورتوں نے لے لی اور عورتوں کی جگہ مردوں نے لے لی۔ اس لیے اس گناہ سے جس میں عام ابتلا ہے، جس کا بھی دیکھو پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، میرے بھائیوں کیا فائدہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مذاکرے کے لیے جب مکہ گئے ہیں تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا تھا آپ کا ازار آدھی پنڈلی پر ہے، یہ کفار لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یہ ان کی بڑائی کی علامت ہے، آپ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاکذا عزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے ازار کی حالت ہے یہ میرے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کو مذاکرات کرنا ہو تو کریں، ورنہ مجھے ان سے مذاکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سنت کا اتباع کیا تو آج دنیا میں وہ عزت کی چوٹیوں پر بیٹھے گئے، اور سنتیں ہم نے چھوڑی تو آج ذلت کے غار میں ہم گئے ہیں۔ اس لیے عام توبہ کرے اللہ کے سامنے کہ یہ مجھ سے بے خبری میں گناہ ہو گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا کپڑا خراب ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب قریب وقت آیا تو ایک نوجوان جب عیادت کے لیے آیا تو حضرت نے فرمایا نوجوان اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر کر لے، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اس ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا شخص ہے مدمن خمر، یعنی شراب پینے والا، اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، آج الگ الگ ناموں سے الگ الگ ٹونک مل رہے ہیں مگر نام کے بدلنے سے حکم کبھی نہیں بدلتا، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے مستقل ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جن بری عادتوں میں اور لت میں مبتلا ہو رہا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اسے گھروں کا حال کیا بن چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ ایسے لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ پانچواں شخص ہے جس کے بارے میں فرمایا قاطع رحم، رشتے ناطے کو توڑنے والا، اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرما۔ گویا کہ شب برات رشتوں کو جوڑنے کی رات، زندگی ہے، مزاج الگ الگ ہے، بولنے کا انداز الگ الگ ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے رونما ہو جاتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو معاف کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، کیا دور آیا ہے۔ ایک ہی سینے سے دودھ پینے والے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانے والے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے آج اپنے گھروں کے درمیان ایسی دیواریں کھڑی کر چکے ہیں کہ جنازہ اٹھتا ہے تو شرکت کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، ہار مان لیجیے، بھول جائیے، مگر اپنے آپ کو ان راتوں میں مغفرت سے محروم نہ رکھیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، رشتے ناطے کو توڑنا، لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ ناطہ توڑنے والا جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس لیے ان راتوں میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ابھی ہمارے پاس دین ہے۔ ایک اور شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاق لوالدی، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، کیا اس سے پیچھے ہمارے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، کیا کیا ان کی قربانیاں ہیں۔ رات کو جاگنا پڑتا تھا اور وہ ہم کو سکھے میں سناتے تھے۔ ان کی قربانیاں یاد رکھیں، ان کی محنتوں کو یاد کریں اور ان سے بولنا شروع کر دیں، ان کے فرما بردار بننے کی کوشش کرے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو خوب ایثار ثواب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسلام نے تو ان کو دیکھنا ثواب ہے، آج مسلمانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں ماں باپ کو حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو ایسی راتوں میں نصیب والوں میں شامل کرے تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو سکے۔ اللہ والدین کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک 7ویں نمبر کا شخص ہے قاتل نفس، جو مسلمان کا مرڈر کرتا ہو، نہ حق کسی کا قتل کرتا ہو، نفس کا لفظ ہے، مسلمان کی قید نہیں ہے، کسی کو بھی ناحق قتل کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، یعنی وہ مغفرت سے اس رات میں بھی محروم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے متعلق جو روایت ارشاد فرماتے ہیں اس میں بڑی زبردست وعید بیان فرمائی ہے کہ شب قدر میں جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ حقیقی معنوں میں محروم ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں جو محروم ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو 3-4 باتیں آپ کے سامنے آئی کہ شب برات کی، لیلۃ البرات کی کیا فضیلت ہے، 5 روایتیں آپ کے سامنے آئی۔ اس رات میں ہمیں کون کون سے اعمال کرنے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئی، کیسے کیسے خرافات اس رات کے نام پر وجود میں آئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو کیسے بچائے اس کے متعلق بھی باتیں آپ کے سامنے آئی، اور وہ 7 لوگ جن کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ تو ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے قدردانوں میں ہم ناقدروں کو بھی اپنے فضل سے شامل فرما لے، اور ہمارے لیے ہمارے مرحومین کی مغفرت کا اعلان فرما لے۔ منگل کے روز، منگل کا دن اور بدھ کے درمیان کی جو رات ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ یہ اللہ سے پرائیویٹ ملاقات کی رات ہے، یہ جم کٹوں کی اور اجتماع کی مراد نہیں ہے۔ اس لیے پرائیویٹ میں گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ بچے بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، مستورات بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اور مرد بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ ایک روایت باقی رہ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں چند فیصلے فرماتے ہیں، کون اس دنیا میں آئے گا اس کا فیصلہ بھی اس رات میں ہوتا ہے، سال بھر میں کتنے لوگ اس دنیا میں جنم لیں گے ان کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے، سال بھر میں کون لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس رات میں ہوتا ہے، کن کو اللہ تعالیٰ سال بھر کتنا رزق عطا فرمائیں گے اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں، اور کس کو کتنی نیکیوں کی توفیق ملے گی سال بھر میں اللہ اس کا فیصلہ بھی اس رات میں فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم چاروں چیزیں مانگے، اگر لا ولد ہے نیک اولاد سے اللہ کی خواہش کی دعا کریں، روزی میں برکت کی اللہ سے دعا کرے، سال بھر عافیت کے ساتھ گزرے، نیکیوں کے ساتھ گزرے، اس کی دعا کرے، اور موت کا وقت نہ آیا ہو تو اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرماتا رہے، تاکہ ایسی خوش نصیب راتیں ہم سب کو ملتی رہیں اور ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے اور جنت کے درجات بلند ہوتے رہیں، اس کی بھی دعا کریں۔ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔